بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ تمام بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے نماز کے مسائل کلاس نمبر 38 میں۔ الحمدللہ اللہ یہ سب سے پہلے اللہ کی توفیق ہے، اللہ کے فضل سے ہم اللہ کی رحمتوں سے ہم آج کلاس نمبر 38 تک پہنچے، ورنہ یہاں تک پہنچنا اللہ کی توفیق کے بنا ممکن نہیں، نہ آپ کا اور میرا۔ ہم الحمدللہ جو کلاس 37 تک پڑھ چکے ہیں نماز کے مسائل، جس میں ڈھیر ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی، جس میں سے کئی چیزیں تو ہمیں اس کا شعور ہی نہیں، یعنی ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم نے کافی چیزیں اس میں پڑھ بھی لی، سیکھ بھی لی، اور آپ بھائی بہن بچوں کے علم میں اضافہ بھی ہو گیا۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے جو کلاس نمبر 37 ہے اس کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے اس کا کوئز حل کر لیتے ہیں۔ پچھلے بار جو سوال جواب آئے تھے تو اس میں سے کسی بھائی کسی بہن کے سوال کچھ آگے پیچھے، لیکن آپ لوگ تھوڑا کریکشن کر لیں، امید ہے کہ اس میں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے سارے آپ کے سوال، یعنی زیادہ کچھ فرق نہیں ہے اس میں، لیکن پھر بھی میں ایک بار ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ نے جو ٹیسٹ کوئز کے جو آنسرز دیے یہ بس آپ کے ساتھ میچنگ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تھا کہ اللہ کی ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، کیا ہم بازار جائیں؟ تو یہ سوال کا جواب آپ لوگوں میں سے دکھا بالکل صحیح جواب تھا کہ بالکل وقت کے لیے جائے، کچھ وقت کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا یا کوئی اور نہیں کہتا کہ عورتیں بازار نہیں جا سکتی، یا پھر کوئی بازار میں جا ہی نہیں، یعنی آپ کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے بازار جانا ہے۔ اب بازار کا کام آپ نے جو چیز لینی ہے وہ جلدی سے لے، یعنی اسپیڈ میں جائے، بجلی کی طرح جائے، آندھی کی طرح واپس آ جائے گھر، یہ بہتر ہے۔ تو یہ پچھلی بار ہم نے بتایا تھا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے، تو چاہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائے یا باپ کے ساتھ جائے، یا اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا بیٹے کے ساتھ جائے، تو یہ عورت عورت ہوتی ہے اور بازار بازار ہے۔ تو آپ کسی کی بہن ہو تو کیا آپ کے لیے بازار نہیں بند ہو سکتا ہے؟ اور آپ اگر کسی بڑے ایم ایل اے ایم پی کی بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی بازار بند نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ آپ چاہے کسی کے ساتھ بھی جائیں، بازار ویسی جگہ ہے جہاں پر شیطان انڈے دیتا ہے، بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان اپنے فتح کے جھنڈے گاڑتا ہے، یعنی بازار سے اب وہ اس کی جیت ہے بازار۔ تو تھوڑے وقت کے لیے جائے، آپ کو جو کام ہے وہ کر لے، نپٹائے، اور جلدی سے واپس آ جائے۔ بازار کی سیر کرنا، گھومنا پھرنا، یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے، آج کل کے بازار کی حالت آپ کے بالکل سامنے، مجھے زیادہ اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسرا سوال لیتے ہیں، باریک چادر دوپٹے میں کیا نماز ہوگی؟ تو وہ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرے گا جس کے سر پر موٹی چادر ہو، یعنی چادر یعنی جسم کے اوپر پوری نماز پڑھنے کے لیے پورا موٹا کپڑا، باریک نہیں، جس طرح باریک اندر کا جسم دکھتا ہے اس طرح سے نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم نے سوال پوچھا تھا آپ کو کہ امام نماز میں غلطی کرے، مرد اور عورت کیسے اشارہ کریں؟ مرد سبحان اللہ کہے گا، ٹھیک ہے، اور عورت اپنی ہتھیلی کی جو پیچھے سائڈ ہے اس پہ پیچھے اشارے سے مارے گی تو سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ابھی تو الحمدللہ عورتوں کی صف بالکل الگ ہے، یعنی بالکل مسلی نساء، جس کو عورتوں کا ڈپارٹمنٹ، عورتوں کا سیکشن جس بالکل الگ ہے، فرسٹ فلور، یہ بالکل الگ ہے، اب تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر عیدگاہ ہے اس طرح سے، تو پھر یہ عورت اگر کس طرح سے اشارہ کرے گی؟ پیچھے اپنی ہتھیلی کی پیچھے سائڈ مارے گی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ حیض اور استحاضہ میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں، حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور ریڈش سیاہ کلر کا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے۔ استحاضہ کا خون پتلا اور ریڈ نارمل کلر، اور اس میں اسمیل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو فرق جاننے ہیں، تو یہ جب فرق آپ جان لو گے تو آپ بالکل یہ مثال یعنی آپ کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، نہ عبادت میں، نہ تلاوت میں، نہ کوئی اور چیزوں میں۔ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز یہ کون سی ہے، یہ چیز کون سی ہے۔ اس سے یعنی دین پہ چلنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، حتیٰ کہ ہم اپنی مرضی سے یا اپنی کتابوں میں سے نہیں لکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں آ کے سوال کرتی، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہ سوچے کہ ہم نے عورت کا مسئلہ مرد نے کیوں پڑھ لیا، مرد کا مسئلہ عورت کیوں پڑھ لیا۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام صرف آپ کے اکیلے یا میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے، تمام امت کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے اس میں بچے ہو یا بڑے ہو۔ پانچواں سوال بتاتے ہیں کہ لائیو ٹی وی پر نماز چل رہی ہے یا موبائل پر دیکھ کر لائیو نماز کیا ادا کر سکتے ہیں، جو حرم میں، رمضان میں یا پھر اور بھی نمازیں چلتی ہیں؟
ان کو یہ نمازیں دہرانی پڑے گی، یا اگر انہوں نے پہلے کوئی نمازیں پڑھ لی تو انہیں وہ نمازیں دوبارہ دہرانی پڑے گی، یا اگر بھول چوک سے کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تو انہیں وہ نماز دہرانی پڑے گی، ان کی کوئی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا سوال یہ تھا کہ مسجد میں مردوں کی نماز چل رہی ہے، کیا عورت ان کے ساتھ گھر میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ جس کی ہم نے 2 شرطیں بتائی تھی آپ کو، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر عورت کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور اسے براہ راست آواز امام کی آ رہی ہے، امام کی آواز بالکل آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور دوسری چیز امام اور مقتدی کو دیکھ رہی ہے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر اس کا گھر 2-3 دور ہے تو بہتر ہے کہ وہ اکیلے گھر میں گھر میں اکیلے پڑھے، نماز پڑھے، اس کے لیے وہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اس پچھلی بار ہم نے یہ بھی ریویژن میں بتایا تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ میں پڑھ لیا، اس کو زیادہ آپ کو دہرانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب سمجھدار ہو، اور بار بار آپ کو کوئی چیز دہرانا، کوئی چیز بتانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یا تو میں آپ کو سمجھا نہیں رہا ہوں یا بتا نہیں رہا ہوں، یا آپ اچھے سے سمجھ نہیں رہے، یا پھر میری زبان میں کوئی گڑبڑ ہے، یا پھر بار بار آپ کو سمجھانے کے بعد بھی آپ وہی حرکت کر رہے ہو، تو یہ سمجھے کہ پھر آپ کو دین سے محبت نہیں ہے، نہ آپ کو علم سیکھنے سے محبت ہے، آپ کو بس 2 سجدے یا مجھے 2 سجدے، ہمیں 2 سجدے مار دینے، ختم، نماز پڑھ لیے، خلاص۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قیامت میں ہم نمازوں کے سلسلے میں سوال کرے گا کہ میرے بندے، میری بندی، تو نے نماز کیوں اس طرح سے ادا نہیں کی، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلا مسئلہ ایک ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر عورت کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ شیخ صالح العثیمین فرماتے ہیں اگر عورت کے سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ حدیث عام ہے 3 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے: عورت، گدھا اور کتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے تھے آپ کو سمجھانا۔ اچھا، آج سے ہم نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، کہ بس یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں سمجھا سکوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے لیے رکھا ہے نصیب میں، جو علم سیکھنا، لوگوں کو دعوت دینا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق دے۔ آج سے جو ہم نیا مسئلہ پڑھیں گے، نماز کے مسائل، یعنی نیو چیپٹر، نماز کے مسائل، جس میں نماز کے جائز امور، یعنی نماز میں جائز کام، اور نماز میں جس کی نماز ٹوٹتی ہے یا نہ ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بار دوہرا دوں، نماز میں جائز امور، یعنی جو نماز میں کون سے کام کرنا ہے، کون سے کام ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں کون سے کام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور نماز میں وہ کام کرنے سے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم جائز امور لیں گے۔ جائز امور یعنی جو نماز میں جائز حرکات ہے جس سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے کوئی کام کر لے، یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے ہماری، ہمیں نماز کے دوران وہ حرکت کرنی ضروری ہے، ورنہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا تو وہ ضروری ہے یا کوئی انتظار نہیں کر سکتا، تو ایسی چیز کے لیے، ایسی وجہ کے لیے ہمیں نماز میں وہ کام، وہ حرکت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ کوئی اگر ہاتھ ہلانا، تو نماز میں آگے جانا یا پیچھے جانا، نماز میں لیفٹ ہٹنا یا رائٹ ہٹنا، یعنی نماز میں کوئی چیز اٹھانا یا نماز میں کوئی چیز رکھنا، یعنی یہ بس عام حرکات ہیں، یعنی نماز کے دوران یہ حرکات وہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایک مسئلہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دوران نماز کسی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے آئے گی، جس کی دلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی عمر بن عوف کے صلح کرانے، یعنی ان میں لڑائی ہو گئی تھی، خاندان میں یا پھر قافلے میں یا پھر ایک قبیلے میں لڑائی ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، ان کی لڑائی کو صلح کیا، یعنی ان کو رفع دفع کیا، ان کو آگے پیچھے کر دیا، سارا سب کچھ ہو گیا۔ اسی بیچ نماز کا ٹائم ہو گیا، اور نماز کا وقت یعنی بہت آگے تک پہنچ گیا۔ اب صحابہ نے دیکھا اب کیا کریں، ہوا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کر دی، یعنی اقامت ہو گئی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر نماز سٹارٹ کر دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی نماز شروعات ہو گئی تھی، اور نماز کے ساتھ شروعات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے اوپر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے حمد و ثنا بیان کی،
اچھا اب یہ دیکھیں کہ مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں کیا، کہ حمد و ثنا کیوں بیان کی، یعنی نماز کے دوران یہ حرکات کیوں کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام دیا، جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار، اماموں کے امام، کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور ان کے امام کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھائے اور حمد و ثنا بیان کی، اور یہ جائز ہے، اور یہ جائز کے ساتھ ساتھ ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہمارے لیے، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران آگے ہو گئے، پیچھے یعنی پیچھے ہو گئے، پیچھے ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ آگے جائے، پھر وہ آگے گئے، وہاں پر رکے، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے، اور وہیں پر ٹھہرے ٹھہرے پھر نماز پڑھائے، یعنی کتنے حرکت ہو گئی، پہلے پیچھے آئے پھر آگے گئے۔ ٹھیک ہے، اس سے نماز ان کی نہ ٹوٹی، اور ایسی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور یہ حرکات جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں آگے بھی گئے، پیچھے بھی گئے۔ ٹھیک ہے، آج نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے اٹھ گئے، پھر اس کے بعد آگے چلے گئے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا تعریف کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ لیکن اصل دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت کی۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے ایک اور مسئلہ لیتے ہیں، اسے نماز نہیں ٹوٹتی اور یہ جائز حرکات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ لیتے ہیں کہ امام اگر تلاوت میں غلطی کرے، یعنی اگر امام تلاوت کرتے کرتے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، کیا بھول گئے امام، الرحمن الرحیم، تو پیچھے سے اسے لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر امام تلاوت کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس نے کیا بھول گیا، الرحمن الرحیم، تو پیچھے سے مقتدی اسے لقمہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی کے دوران تلاوت میں غلطی ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا کہ ابی بن کعب، کیا تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ یعنی صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے وہی ابھی ابھی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کچھ یا اللہ نے قرآن میں کوئی الفاظ بدل دیے، کوئی چیز لے لیے، کوئی چیز دے دیا، اس طرح سے وہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو تم نے پیچھے سے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ اب یہ کس سے پوچھا؟ ابی بن کعب۔ ٹھیک ہے، ابی بن کعب سے پوچھا، تو یہ جو کعب تھے یہ قرآن کے بڑے عالم تھے، اور بڑے عالم بھی تھے، بڑے فاضل بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایک اور بڑے حافظ بھی تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے کیوں لقمہ نہیں دیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ شاید ہو سکتا ہے قرآن، صحابہ نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے قرآن نازل ہوا، ابھی کوئی آیات بدل کے تبدیل ہو گئی، تو یہ حرکات سے نماز نہیں ٹوٹتی، یعنی نماز کے دوران لقمہ دینا یا بھول جانے یا چوک ہو جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، جسے مثال کے طور پر نماز کے دوران چھینک آ جائے، اور چھینک کے ساتھ ساتھ کسی نے الحمدللہ کہہ دیا، تو اگر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اسے منع نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم دیکھو نماز کے دوران جب چھینک آ گئی الحمدللہ کہہ دو، لیکن دوسرے لوگ یا رحمک اللہ نہ کہے، اس کا جواب نہ دیں، یعنی کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی عادت ہے کہ بات کرتے کرتے اچانک سے اس کے منہ سے یعنی بات کرتے کرتے اچانک سے چھینک آ جاتی ہے، راستے میں، بازار میں، گھر میں، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، تو وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ، اور سامنے والا سن کر کیا کہتا ہے یا رحمک اللہ۔ اب یہ جب نماز میں حرکات ہو گئی، یعنی الحمدللہ کہہ دیا، اور دوسرا شخص کیا کہتا ہے یا رحمک اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع کیا کہ تم اس کے لیے یہ مت کرو، نماز میں بات چیت نہیں کرو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے دوران کچھ لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ کہ نماز چل رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران وہ کیا کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، نماز کے دوران وہ بات چیت کرتے ہیں، اچانک سے فون آ جاتا ہے، اچانک سے اگر فون آتے ہی وہ کیا کرتا ہے، فون پہ کہتا ہے صلاح صلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی نماز کے دوران آپ اس کے فون کٹ کر دے، بعد میں کر لے، یا پھر کوئی اور مسئلہ اس میں حل ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے دوران وہ کیا کرتا ہے کہ نماز کے دوران وہ اللہ اکبر صلاح صلاح، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ بہتر ہے کہ فون کٹ کر دے، یا تو فون اٹھا کے چھوڑ دے، سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ نماز کے دوران کسی کو لقمہ دینا یا پھر چھینک آ جانا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ٹھیک ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ
نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے رونا. آپ کے سامنے ایک پی ڈی ایف یہ میرے سامنے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں شیئر کرتا ہوں یہ پی ڈی ایف، تاکہ میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی ہو. اب نماز کے دوران خوف سے رونا. تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے وقت اللہ کی جب کوئی عذاب والی آیت آتی تو رو لیتے تھے. صحابہ اکرام جب جو جہنم کے بارے میں، خبر کے عذاب کے بارے میں کوئی آیتیں آ جاتی تھی، اتنا رو پڑتے کہ حتیٰ کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو جب سینے سے آواز آتی، یعنی جب کبوتر گڑ 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 کرتے، جس طرح دیکھا آپ نے نا کہ کس طرح سے آواز کرتی، یعنی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جوش مارتی ہوئی ہنڈیا، یعنی ہنڈیا کی آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے، یعنی روتے وقت. یعنی آپ دیکھیں جو روتے نماز کے دوران کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، یا پھر اور کوئی وجہ سے، یعنی کوئی غلطی کر لیا، کوئی گناہ کا کام کر لیا، یعنی کوئی برا کام کر لیا، تو کیا کرتے ہیں نماز کے دوران وہ اللہ سے ڈرتے ہیں خوف کے مارے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ابھی اٹھا نہ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی میری جان نہ لے لے، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہیں مار نہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جہنم میں نہ پھینک دے، اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خبر کا عذاب نہ دے دے، اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام نیکیاں مٹا دے، اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نیکیوں کو مٹا کر مجھ پہ ذلت تالی کر دے، اس کے اور میرے گناہ کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے میری بےعزتی نہ کر دے، میری عزت نہ چھین لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اپنی رحمت نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت مجھ پر روک دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ اپنی برکتیں نہ برسائے. یعنی نماز میں رونے کے لیے دیکھیں کتنی بڑی وجہ ہے، کتنی زیادہ چیزیں ہیں. یعنی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات، جو بدر کا جو مارکا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام رو رہے تھے، رات تمام رو رہے تھے. تو یہ نماز، اور یہ کام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، یہ جائز حرکات ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے دوران جیب سے ٹشو نکالنا، کرچیف نکالنا، دستی نکالنا، کپڑا نکالنا اپنے آنسو پوچھنے کے لیے، ناک پوچھنے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ نماز کی حالت میں تھوکنا یا بلغم نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو پاؤں کے نیچے مٹی وغیرہ میں دبا دینا، یعنی پاؤں کے نیچے مٹی دبا دینا، یا تھوک سکتے ہیں یا پاؤں کے لیفٹ پاؤں کے نیچے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ یہ ساری چیزیں بتا کر چلے گئے، لیکن آج تھوکنے کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس واش روم اور سب چیز موجود ہے، یعنی آپ کو ڈرینیج کا سسٹم سارا سب کچھ موجود ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر ہمارے جس منہ میں بلغم آتا ہے کھانسی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ٹیشو کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹیشو میں تھوک کر ہم اس کو یا تو فولڈ کریں، اس کو رکھ لیں، یعنی 3-4 ٹیشو میں، یا نہیں تو پھر کرچیف رکھ سکتے ہیں، یا جس طرح سے بھی آپ کے لیے آسانی ہو. تو نماز کے دوران اگر آپ کو بلغم آ جائے تو اسے لیفٹ پاؤں کے نیچے گڈھا ہے، یعنی جس طرح ہے اس کو تھوکے اور تھوک کے اس کے اوپر مٹی ڈال دے. یعنی پہلے کے زمانے میں مٹی کی زمین تھی، تو یعنی فرش، آج تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس فرش ہے، قالین ہے، کارپیٹ ہے، تو آج تو نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کر رہے تو ختم، آپ کا تو کام تمام، مسجد میں دوبارہ آپ آ نہیں سکتے. تو نماز یعنی یہ حرکات، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرکات سے ہماری نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، اس سے ہماری نماز نہیں ٹوٹتی. اگلا مسئلہ لیتے ہیں، نماز میں باوقت ضرورت کھنگارنا یا ہاتھ وغیرہ کا اشارہ کرنا. یعنی نماز کے دوران، یعنی نماز چلتے ہوئے نماز کے دوران کھنگارنا، کھانسی آنا، یا پھر زور زور سے کھانسی ہمیں لگی ہوئی ہے، یا پھر کھنگارا جس طرح سے اس طرح سے کرتے، کسی کو عادت ہوتی ہے یا بیماری ہے، اگر یہ کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے ایک شخص نے اچھا یہ بھی ایک دیکھیں کہ ہاتھ کا اشارہ کس طرح سے. میں پہلے ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ یہ حدیث کیا تھی. حدیث آپ کے سامنے ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ نماز پڑھتے وقت جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے جواب دیتے؟ انہوں نے جواب دیا اس طرح، یعنی اپنا ہاتھ پھیلانا. میں ہاتھ پھیلانے کا انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. یعنی نماز کے دوران اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو سلام کا آپ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز چلتے ہوئے، یعنی اسے ہمیں کیا پتا چلا کہ نماز کے اندر اگر کسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا، سلام کے جواب کی جگہ ہاتھ آپ کو اٹھانا ہے، یعنی ہاتھ بادے بادے آپ کو اٹھانا ہے، اور اسی سے سلام کا انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کو سلام کا جواب اشارہ کر دیا. آپ کو کچھ نہیں، صرف ہاتھ کا اشارہ اٹھانا ہے. اور یہ اشارہ انشاءاللہ آپ کو بھی میں اسی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے ٹائم پر بتا دوں گا کہ کس طرح سے
اس کا نماز کے دوران اشارہ آج تو نہیں کرتے، لیکن اگر پھر بھی کبھی ہو جائے آپ کے سلام، آپ کے نام کے ساتھ سلام کیا اس طرح سے ہو گیا، تو آپ کو اشارہ کس طرح سے کرنا ہے میں بتا دوں گا۔ اور اس حرکات سے بھی نماز ہماری باطل نہیں ہوتی، اس سے نماز ہماری نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے۔ تو اس اشارے سے اور ایک چیز ہے ہماری کہ نماز کے دوران ایسی کوئی معمولی چیز ہے، یعنی اگر ہمیں کسی کو کوئی چیز کو اشارہ کرنا ہے، یا کسی کی رہنمائی کرنی ہے، یا کسی کو کوئی چیز بتانی ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہو، بچے نے پیشاب کر دیا، باہر سے کوئی آپ کے رشتہ دار آ گئے، تو آپ نماز کے دوران یا آپ ہاتھ سے اشارہ کرے یا روکے، یا ان کو اشارے سے کچھ نہ کوئی چیز آپ اشارے سے بتا دے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بچے نے یہاں پر پیشاب کیا، اور ایسے اشارہ کرنا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نماز توڑے، دونوں ہاتھ سے بتا رہے یہاں پر بچے نے پیشاب کیا اور واپس نماز پڑھنے لگے، نہیں، آپ اپنے مصلی اپنی جانماز پر ٹھہرے ہیں، اور نماز پہ ٹھہرے ٹھہرے اپنے لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ سے اشارہ کرے کہ یہاں پر بچے نے پیشاب کیا ہے۔ اگر وہ سمجھ جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر وہ پیشاب کے اوپر چل کر آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، تو یہ اشارہ اس نے آپ نے دے دیا، لیکن اگر وہ سمجھا نہیں تو پھر اللہ کرے۔ یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہو، اور باہر سے آپ کا کوئی بھائی یا والد، آپ کے والد یا آپ کا بیٹا یا پھر اور کوئی آیا، آپ کے لیے آپ سے گاڑی کی چابی مانگی یا گھر کی چابی مانگی یا بائک کی چابی مانگی، اور وہ تلاش کر رہے ہیں، آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہو، عصر کی نماز پڑھ رہے ہو یا عشاء کی نماز، یعنی لمبی نماز ہو جائے گی، تو اسی بیچ آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی اسی بیچ آپ یعنی نماز کے دوران اشارہ کر سکتے ہو، یہ جائز ہے، اس سے نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی۔ یعنی آپ کیا کرو گے کہ نماز چابی رائٹ میں ہے یا لیفٹ میں ہے یا اوپر ہے یا نیچے، یعنی آپ اشارہ کر سکتے ہو کہ نماز کے دوران وہ چابی کہاں پر ہے، گاڑی کی، گھر کی چابی کہاں پر ہے۔ زیادہ تر تو یہ ایسے ہی چلتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے وہ کہاں پر ہے، تو بس آپ اشارہ کر دیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے آپ ہلکا سا اشارہ کر دیں کہ یہاں پر ہے، بس وہ سمجھ جائیں گے، یعنی آپ ہلکا سا ان کو اشارہ سے بتا دیں کہ یہ چیز یہاں پر ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ اچھا، آگے آتے ہیں کہ نماز کے بیچ فون رنگ ہو رہا ہے، تو سائلنٹ کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر مردوں کے بیچ ایسا ہوتا ہے، یعنی فرض نماز کے بیچ اکثر کسی کا فون رنگ ہو جاتا ہے، یعنی وہ سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، رنگ ہوتے رہتا ہے، فون بجتے رہتا ہے، اسی کی وجہ سے خود اپنی ہماری نماز تو ہم یعنی فون رنگ ہو رہا ہے، ہم نہ اٹھا رہے ہیں نہ سائلنٹ کر رہے ہیں، بار بار فون آ رہا ہے، ہماری نماز کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ کچھ بھائی نماز میں فون سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، اکثر جلدی میں، یا پھر نماز اقامت ہو گئی، جلدی پہلی رکعت گزر گئی، جلدی جلدی میں اکثر ہوتا ہے مردوں کے ساتھ کہ ان کا کیا ہو جاتا ہے کہ فون وائبریٹ کرنا یا سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، اور نماز میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ ان کا یہاں حرکت کرنا، فون سائلنٹ کرنا، یہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، یہ حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ نماز باطل ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ یعنی اپنی نماز، اگر کوئی بندہ نماز میں نماز کے دوران اس کا فون کا لگاتار رنگ ہو رہا ہے، لگاتار اس کا فون رک ہی نہیں رہا ہے، تو اب دیکھیں کہ دوسرے خود کی بھی نماز خراب ہو رہی ہے اور دوسروں کی بھی نماز خراب ہو رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس کے اوپر اگر لعنت ڈال دے، اگر اس سے کچھ کہہ دے، بری بات کہہ دے نماز کے دوران کہ تو نے میری نماز خراب کر دی، تو پھر یہ وہ حقدار ہے اس کا، لیکن اگر وہ سائلنٹ کر لے تو اس سے نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ اگر سائلنٹ کر لے یا وائبریٹ کر لے نماز کے دوران، اٹھا لے سائلنٹ کر لے، ہم سب کو پتا ہے فون ہم سب کے پاس ہے، یعنی کون سے بٹن سے فون سائلنٹ ہوتا ہے ہم سب کو پتا چل جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں، اسی طرح نماز کے دوران کپڑے اٹھانا، کپڑے سیٹ کرنا، کپڑے صحیح ٹھیک ٹھاک کرنا، کب ہماری ٹی شرٹ کبھی اوپر چلے گئی نیچے چلے گئی، اس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں توڑتی اور اس کی وجہ سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ پچھلے بار مجھے شکایت ہے کہ عورتوں کے بارے میں بہت بول رہے ہیں، تو مردوں کے بارے میں بھی ہیں ایسی حرکات جو مردوں کے بارے میں دیکھے کہ وہ اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہنتے ہیں کہ بار بار ٹی شرٹ اوپر چلی جاتی ہے، اور ایسا پینٹ پہنتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ پینٹ بار بار نیچے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ اس نے جان بوجھ کے یہ مذاق کرنے کے لیے اس نے یہ کپڑے پہنے۔ انہیں نماز کے لیے ایسے کپڑے پہننا جو مرد کا سطر ہٹا دیتا ہے، یعنی مرد کا سطر کہاں ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، لیکن اس شخص کا پینٹ بار بار سطر سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بار بار کیا، ہر بار اس کا پینٹ سطر سے ہٹ جاتا ہے، ایک بار نہیں بار بار، اور جب سطر چھپائی نہیں تو پھر اس کی نماز کیسے ہوگی؟ یعنی مردوں میں یہ عام ہے، بالکل ٹرینڈ ہے، یعنی بالکل بڑا فیشن ہے کہ پینٹ کو لوز پہننا، پینٹ کو یعنی لوز پہننا اور بالکل کمر کے نیچے رکھنا،
اور بار بار یہ ہے کہ جب نماز کے دوران بار بار پینٹ اوپر نیچے کرنا، حتیٰ کہ یہ ہے کہ پیچھے سے کبھی کبھی تو شرمگاہ اس کی دکھنے لگتی ہے۔ کبھی ایسے لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر ایسا پینٹ پہنتے ہیں، یعنی لوز پینٹ پہنتے ہیں یا لوز ٹراؤزر پہنتے ہیں یا لوز جینس پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے بار بار پینٹ نیچے گرتی ہے، اور اس کے اوپر سے وہ پورا ایک اسمال ٹی شرٹ، یعنی جو اسمال سائز کی ٹی شرٹ ہوتی ہے وہ پہن لیتے ہیں، تاکہ لوگ اس کا اسٹیٹس دیکھیں۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگ دیکھو میرا اسٹیٹس، کہ میں کتنا بڑا بے شرم ہوں، میں کتنا بڑا بے حیا ہوں، میرا لباس اسلام کے خلاف ہے، میں اپنی شرمگاہ، یعنی اپنی شرمگاہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو دکھاتا ہوں۔ یعنی ایسا شخص دنیا میں سب سے بڑا بے شرم ہے، یعنی اپنی شرمگاہ نیلام کر چکا ہے۔ نہ اسے دین کی پرواہ، نہ اسے لوگوں کی پرواہ، نہ اسے گھر کی پرواہ، نہ اسے راستے کی پرواہ، نہ اسے اپنے بھائی بہن چھوٹے بڑوں کی پرواہ، نہ اسے اپنے ماں باپ کی پرواہ، نہ اسے اللہ کا ڈر، اور نہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر اس کے بعد گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے۔ وہ آپ بازاروں میں آپ دیکھیے، آپ کے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پینٹ ٹروزر نیچے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سٹیٹس ہے، یہ بڑا ٹرینڈ ہے، یہ بڑا سٹیٹس ٹرینڈ نہیں ہے بھائی بہن، یہ ٹرینڈ نہیں ہے، یہ آپ کی عزت نیلام ہو چکی ہے۔ اور پھر اوپر سے پھر وہ رمضان کے بیچ میں وہ لگاتے ہیں نا کہ میں بھی روزے رکھوں گا، اے اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں گا، اے اللہ توفیق دے، اور پھر لباس ایسا پہن کے جاتے ہیں، یعنی لباس ایسا پہن کے جاتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ایک اندھا بھکاری بھی اس سے اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ بھیک مانگتا ہے اپنا جسم چھپانے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن یہاں اس کی الماری میں کپڑے ڈھیر پڑے ہیں پھر بھی لنگا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جب آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی بے شرمی اختیار کر لیتا ہے پھر جو چاہے وہ کرے، یعنی پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اگر جو آدمی بے شرمی اختیار کر لے پھر وہ جو چاہے کرے، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں دین اسلام کیا بتاتا ہے اور ہم کیا حرکات کرتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں یہ فیشن سے روکنے آتا ہے، ہماری عزت لوگوں کے سامنے نیلام کرنے سے روکتا ہے، لیکن ہم اتنا ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ٹرینڈ چلاتے ہیں اور ٹراؤزر اپنی شرمگاہ کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ تو یہاں پر دیکھیں دوسرے کنٹری میں تو اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا کب ہے، یعنی پوری زندگی یہ فیشن کرنا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، یعنی جب تک موت آتی ہے، یعنی مردوں کا لباس، اکثر مردوں کا لباس ایسا ہی ہے، پوری زندگی میں فیشن میں ڈوبے ہوئے، یعنی جب تک، یعنی آپ مرتے نہیں جب تک یہ فیشن میں ڈوبے رہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ٹرینڈ جس طرح چلتا ہے کہ کسی کی میت ہوتی ہے یا میت میں جانا ہوتا ہے تو وائٹ کرتا پہن لیتے ہیں، اور اگر جمعہ آتا ہے یا پھر کوئی عیدیں آ جاتی ہے تو پھر وائٹ کرتا پہن لیتے ہیں، باقی دنوں میں وہی روٹین، یعنی پینٹ کمر کے نیچے چھوٹی سی ٹی شرٹ، راستے میں راستے کی پرواہ نہیں، بازار کی پرواہ نہیں، اپنی شرمگاہ ہر کسی کو بتانا، چاہے گھر میں ہو یا بازار میں ہو، دیکھو لوگوں میرا سٹیٹس۔ بھوکا لنگا فقیر اس سے اچھا ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کم سے کم بھیک مان کر اپنے کپڑے تو پہنتا ہے، لیکن یہ فقیر سے بھی بدتر ہے کہ اس کے پاس کپڑے رہنے کے باوجود بھی لنگا ہے۔ ٹاپک پر آتے ہیں کہ نماز کے مسائل میں بار بار جو ہم بتا رہے تھے کہ فون اٹھانا یا حرکات دینا یا فون کو اوپر نیچے کرنا، تو یہ چیزیں جائز ہے، لیکن بار بار اس میں پینٹ اوپر نیچے کرنا، اوپر نیچے ہر رکعت میں سجدے میں جاتے ہیں پینٹ اوپر کرتے ہیں، ٹی شرٹ نیچے کرتے ہیں، یہ نماز نہیں، یہ کھیل ہے۔ یہ حرکات جائز ہے یا ناجائز ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے، یعنی ایک بار ٹھیک ہے، بار بار پینٹ نیچے اوپر یہ بالکل غلط ہے۔ اور جس طرح موبائل کی بات چل رہی تھی کہ موبائل رنگ ہو رہا ہے، تو کچھ ایسے بھائی بھی ہے کہ نماز کے دوران لوگوں کی نماز بھی خراب، ہماری بھی نماز خراب، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فون اٹھاتے نہیں، وہ فون وہیں پر پڑا رہتا ہے، رنگ ہوتے رہتا ہے، نیچے بیل بجتی رہتی ہے، میوزک چلتی رہتی ہے، یہ کون سے نئے نئے گانے اس میں لگا کر رکھتے ہیں۔ اگر یہ شخص ایسے حرکتیں بار بار کرتے رہے گا تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس کے لیے بدوا دے دیں گے، یعنی اس کی خود کی بھی نماز خراب، لوگوں کی نماز خراب، لوگ اس پر لعنت بھیج دیں گے، یعنی جو شخص نیک
اللہ اللہ کے گھر کیوں آتا ہے؟ عبادت کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کی عبادت کو یہ اس کی عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، اس کی عبادت خراب کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی لعنت کے مستحق ہیں، ہم اس کے لعنت کے مستحق ہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ نماز کے دوران چیئر لینا، کرسی لینا، کرسی کو ہٹانا، کرسی کو آگے پیچھے کرنا، یہ جائز ہے یا پھر کوئی سہارا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں دنیا سے جانے سے پہلے، جب جسم بھاری ہو گیا تھا، وزن ہو گیا تھا، تو کسی آسا کے ذریعے، کسی لکڑی کے ٹیک کے ذریعے اٹھنا بیٹھنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اس طرح سے یعنی حرکات کرتے ہیں۔ یعنی نماز میں نماز کے دوران سجدے میں جاتے ہیں، اٹھنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یعنی جسم ہمارا کمزور ہو چکا ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز کا سہارا لے کر ہم اٹھ سکتے ہیں۔ جو پچھلی کلاس میں ہم نے چیئر کا مسئلہ بیان کر دیا تھا، چیئر کے بارے میں تفصیل سے ڈیٹیل بھی پڑھا تھا، لیکن جو نئے بھائی بہن ہیں ان کو بھی میں بتا دوں، کچھ لوگوں کو چیئر کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز میں جب مسجد میں آتے ہیں، سیدھا آتے چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ باہر آپ دیکھیں دوستوں میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ گھومتے پھرتے باتیں کرتے ہیں، یعنی باہر آپ دیکھیں بازار میں چکریں لگاتے ہیں، راشن کی دکان پر گھنٹوں لائن ہوتے ہیں، کام کی وجہ سے باہر ان کو کرسی کی ضرورت نہیں، جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں تو انہیں فوراً کرسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے مسجد میں آتے ہیں وہ چیئر پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سب لاپرواہی ہے، یعنی یہ لاپرواہی ہے۔ جہاں تک ہم کھڑ سکتے ہیں وہ کھڑے رہیں، جب ہمارا جسم ساتھ نہیں دیتا، یعنی جسم ہمارا کمزور ہو چکا ہے، تو پھر ہم وہاں پر چیئر لے لیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ اکثر لوگ دیکھیں کہ دسترخوان پر ماشاءاللہ کہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، آرام سے کھا لیتے ہیں، بریانی، میٹھا، یعنی سب چیز لے لیتے ہیں، لیکن جب مسجد آتے ہیں نماز کے لیے تو پھر چیئر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے جتنی طاقت ہے اس پہ ہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم نماز کے لیے ٹھہرے، جہاں رکوع اور سجدے کے لیے مشکل ہے تو وہاں پر اب چیئر پہ بیٹھے رکوع کر لے، چیئر پہ بیٹھے سجدہ کر لے، لیکن ٹھہرے ٹھہرے سورہ فاتحہ پڑھ لے، چھوٹی سورت پڑھ لے، باقی چیزیں ٹھہرے ٹھہرے کر لے۔ جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے وہ مشکل ہے آپ کے لیے، آپ بیٹھے کرسی پہ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کے باوجود بھی کہ بار بار ہم کرسی لینا بیٹھنا، یعنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز شروع کری، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یعنی سارا سارا ہمارا کام کر دیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح بتایا کہ نماز میں حرکات کرنا، کرسی کو آگے کرنا، پیچھے کرنا، سیٹ کرنا، یہ جائز ہے، بار بار ہر دفعہ سیٹ کرنا نہیں، ایک ہی بار 2 بار میں اس کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری جائز، یہ جائز امور میں سے نہیں ہے۔ یعنی نماز میں اب ہم جو پڑھ رہے ہیں، نماز میں جائز کام جو وہ حرکات جس سے نماز نہیں توڑتی، نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر جس کسی کی ہڈی کا پرابلم ہے، بون کا پرابلم ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا کریک ہے یا پھر کمزور ہے، تو ان کے پاس عذر ہے، لیکن اگر پھر بھی فرض نماز وہ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے بنا ضرورت کے پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے وہ نماز دہرانی پڑے گی، ایسے شخص کی نماز باطل ہے۔ چلے فرض نماز میں تو ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیا، لیکن نفلی نمازوں میں جائز ہے کہ آپ چیئر پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے یا جس طرح سے بھی کر لیں، ٹھیک ہے، چیئر میں آپ بیٹھے یا نہ بیٹھے نفلی نمازوں میں، لیکن فرض نمازوں میں کوشش کرے کہ آپ ٹھہرے ٹھہرے نماز پڑھے، زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو سجدہ رکوع آپ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے کر لیں، نفل نمازوں پہ آپ جتنا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے 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 نماز پڑھے، لیٹے لیٹے نماز پڑھے، جس طرح سے بھی ہے۔ لیکن فرض نمازوں کی بات چل رہی تھی آپ کے سامنے کہ اگر فرض نماز ہو رہی ہے، فرض نماز چل رہی ہے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہو آرام کے لیے، تو یہ پھر آپ کی نماز باطل ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ یہیں پر آج کی جو کلاس ہے، کلاس نمبر 38 ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔